إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. बुजुर्गान मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता जुमा से पहले पेवस्ता जुमा आप हज़रात की खिदमत में गैरों की मुशाबहत के सिलसिले में कुछ अहम बातें आई थीं। और गुज़िश्ता जुमा चूँकि मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में कुछ अहम बातें पेश करना था, तो उस उन्वान को रोककर मुहर्रमुल हराम में करने वाले काम और ना करने वाले आमाल के बारे में बताया गया। और आज इंशाअल्लाह ताआला गैरों की मुशाबहत ही के सिलसिले में मज़ीद कुछ बातें
آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ تاکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہم مسلمان باطل مذہبوں، باطل دھرموں اور شیطانوں کی مشابہت سے، جانوروں کی مشابہت سے بچ جائیں اور الگ تھلگ رہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہماری پہچان، ہماری شان شروع ہی سے سب سے الگ ہے۔ ہمارے عقائد و نظریات، ہمارے افکار و خیالات، ہمارے طور طریقے، ہمارا لباس، ہماری وضاقتہ، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا اور جاگنا، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، یعنی 24 گھنٹے والی ہماری زندگی دیگر باطل مذاہب اور باطل ادیان سے سب سے الگ تھلگ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنی شان اور اپنی پہچان کے ساتھ رہنے کے لیے بار بار زور دیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان اپنے طریقے پر قائم رہیں، اپنی ملت پر قائم رہیں، اپنے مذہب پر قائم رہیں، اپنے دین پر قائم رہیں، اپنی شریعت پر قائم رہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے دوسروں کے طریقوں کو اپنانے کی بالکل بھی کوشش نہ کرے۔ اس پر اللہ نے بھی زور دیا ہے، اللہ کے نبی نے بھی زور دیا ہے، حضرات صحابہ نے بھی زور دیا ہے، اور حضرات اولیاء نے بھی اپنے اقوال و افعال کے ذریعے زور دیا ہے۔ تو پیوستہ جمعہ کئی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھیں کہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ طریقے غیروں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں یا عیسائیوں کے ہیں یا کافروں مشرکوں کے ہیں یا مجوسیوں کے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ان سے منع فرمایا ہے۔ طہارت و نظافت کے سلسلے میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر کے آنگن کو بھی پاک و صاف رکھو، اس لیے کہ یہودی اپنے گھر کے آنگن کو، صحن کو پاک و صاف نہیں رکھتے، تو تم اپنے گھر کے آنگن کو پاک و صاف رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اسی طرح کہا گیا تھا کہ پرندوں کی طرح لمبے لمبے ناخن نہ رکھو، پرندوں کی یہ مشابہت ہے، پرندوں کی یہ جانوروں کی کاپی ہے۔ اور عورتوں کے سلسلے میں کہا گیا تھا کہ یہود و نصارہ عورتوں کے سلسلے میں کیا رویہ اپناتے ہیں، کوئی حد سے گزر جاتے ہیں، کوئی حد سے اتر جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم حد میں رہو، عورتوں کے ساتھ کھاؤ پیو، ان کے ساتھ بات چیت بھی کرو، بس جو نہیں کرنا ہے وہ نہ کرو۔ میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، جب پیوستہ جمعہ بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ دبے کچے الفاظ میں نے عورتوں کی بیماری کے سلسلے میں وہ جو ایک جملہ کہہ دیا، بعض عورتیں اس سے ناراض ہو گئیں، حالانکہ میں نے وضاحت کے ساتھ نہیں کہا تھا، نام لے کر نہیں کہا تھا۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ باہر کا مائک آن رہتا ہے، مستورات اور خواتین بھی بیان سنتی ہیں، تو ہمیں ان کا بھی خیال ہوتا ہے، کہیں ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے،
ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض عورتوں کو، بعض مستورات کو برا لگ گیا کہ مسجد میں امام صاحب جو ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں، اپنے گھر سے کوئی بات کہوں، تب تو اعتراض کا حق بنتا ہے۔ میں نے اللہ کے قرآن کی بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات کی، تو گویا کہ ہمارے اوپر اعتراض کرنا اللہ کے قرآن پر اعتراض کرنا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث پر اعتراض کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کہا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن۔ اب اگر میں اس کا ترجمہ صاف الفاظ میں کروں پھر یہ کمپلینٹ آ جائے گی کہ امام صاحب نے کیا ترجمہ کر دیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو صرف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب اہل عرب جن کو عربی زبان آتی ہے، مکہ میں، مدینے میں، مصر میں، یمن میں، حجاز میں، کویت میں، قطر میں اور دیگر اسلامی ممالک میں جو حضرات امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کو تو عربی زبان آتی ہے اور نماز میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ امام صاحب کیا بول رہے ہیں، عورتوں کے مسائل بیان کر رہے ہیں، عورتوں کے ایام کے بارے میں کہہ رہے ہیں نماز کے اندر۔ اب وہ بول نہیں سکتے کہ امام صاحب کو آپ نماز میں یہ صورت نہ پڑھیں، دوسری صورت پڑھیں، یا تراویح کے حافظ صاحب کو کہہ دیں کہ تراویح میں یہ آیتیں نہ پڑھیں، یہ آیتیں چھوڑ دیں، تراویح مکمل ہوگی، نماز مکمل ہوگی۔ مکہ میں، مدینے میں جب امام صاحب یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اور ان کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے، جب ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو کوئی بات سمجھانے کے لیے وہ بھی دبے کچے الفاظ میں بغیر کسی کا نام لیے کہ ہم کوئی مسئلہ بیان کریں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مسئلہ بتا دیا اور وہ بات ہمیں معلوم ہو گئی۔ یہودی بالکل الگ کر دیتے تھے، عورتوں سے بات چیت تک نہیں کرتے تھے، بالکل الگ کر دیتے، اور عیسائی بالکل گھس جاتے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہودی بھی غلط کرتے ہیں، عیسائی بھی غلط کرتے ہیں، تم ان کی طرح بھی نہ کرو، ان کی طرح بھی نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ کھاؤ پیو رہو، سب کچھ کرو، بس اصل کام نہ کرو۔ دیکھیں کتنے مہذب الفاظ میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں۔ میڈیکل شاپوں میں، دیگر دکانوں میں میڈیکل والے اور دکان والے ایک چیز بیچتے ہیں پورا دکھا کر، کبھی ان کو جا کر لوگ نہیں کہتے تم دکھا کر یہ کیوں بیچ رہے ہو، اسے اندر اٹھا کر رکھو۔ کبھی کسی نے جا کر کہا، وہاں کیوں نہیں کہتے؟ معلوم ہے کہ وہاں ان کی نہیں چلتی، اگر ان سے جا کر کہیں گے تو وہ کہے گا تم کون ہوتے ہو مجھے بولنے والے، تم تمہارا کام کرو میں میرا کام کر رہا ہوں۔ لیکن مسجد کا امام، مسجد کا مؤذن، دیگر علماء یہ سب سے سستے ہیں۔ ہر کوئی آتا ہے کوئی بات سنا دیتا ہے، ہر کوئی آتا ہے کوئی بات کہہ دیتا ہے، عجیب ماحول بن گیا ہے۔ ایک مرتبہ بقرعید کے بعد، بقرعید کی چھٹی میں میسور گیا ہوا تھا۔ اب چھٹی میں جانا کوئی گناہ کا کام ہے؟ ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، ہمارا بھی خاندان قبیلہ ہے، ہمارا بھی سسرال ہے، جی ہم بھی انسان ہیں۔ تو عید کی چھٹی میں میسور گیا ہوا تھا۔ چھٹیوں کے بعد میں آ کر باہر بیٹھا ہوں چیئر پر، اور ایک اور مولانا صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک ایک آدمی آیا اور آ کر اس انداز سے مجھے پوچھ رہا ہے، کیا حضرت 3-4 دن نہیں تھے نا تمہیں، کہاں گئے تھے؟ اس کا لب و لہجہ دیکھیے، کہاں گئے تھے تمہیں؟ میں نے کہا میسور گیا تھا۔ کیا قصہ؟ خیر وہ چلا گیا تو بغل میں جو مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا
مولانا یہ کیسا آدمی ہے، اسے بات چیت کرنے کا طریقہ تک نہیں ہے، سلیقہ تک نہیں ہے، یہ کیا ذمہ دار ہے؟ میں نے کہا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو ایک عام مصلی ہو کر اتنی جرأت کے ساتھ یہ آ کر پوچھ رہا ہے آپ کو کہ کہاں گئے تھے، کدھر گئے تھے، کیا قصہ، کئی کو گئے تھے۔ تو یہ حال ہے آج لوگوں کا۔ تو ہمیں بھی گھروں کا، باہر کی مستورات کا خیال ہے، اسی لیے بہت ہی مہذب الفاظ میں ہم مسئلے بیان کرتے ہیں تاکہ کوئی بے شرمی اور بے حیائی بھی نہ ہو اور مسئلہ معلوم ہو جائے۔ تو عورتوں کے سلسلے میں کہا گیا تھا، پھر اس کے علاوہ سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع کیا گیا تھا کہ یہ متکبر لوگوں کا، گھمنڈی لوگوں کا طریقہ ہے، ان کی مشابہت سے بچو۔ اسی طرح فجر اور مغرب کی نماز میں جلدی کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول کے مطابق فجر کی نماز جلدی پڑھو، مغرب کی نماز جلدی پڑھو۔ جلدی کا مطلب نماز میں جلدی نہیں، وقت میں جلدی، یعنی فجر کی نماز اتنی جلدی پڑھو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے تمہاری نماز پوری ہو جائے، مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تمہاری نماز ہو جائے۔ اور مغرب کی نماز اتنی جلدی پڑھو کہ مکمل اندھیرا چھا جانے سے، آسمان پر ستارے چھا جانے سے پہلے تمہاری نماز پوری ہو جائے۔ اور اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا تھا کہ اوقات مکروہہ جو 3 اوقات ہیں، فجر کے بعد، فجر کی نماز ہونے کے بعد 15 سے 20 منٹ ایک وقت رہتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، یہ مکروہ وقت ہے۔ اور دوپہر میں عین 12 بجے یا 12:05، 12:10، اس طرح دوپہر میں مکروہ وقت رہتا ہے 10 سے 15 منٹ۔ پھر عصر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے کچھ مکروہ وقت آتا ہے۔ یہ 3 اوقات کو اوقات مکروہہ کہتے ہیں۔ تو ان 3 اوقات میں بت پرست، سورج پرست لوگ عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ دیگر عبادتیں کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، نبی پر درود پڑھ سکتے ہیں، سجدے والی عبادت نہیں کر سکتے، یعنی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس کے علاوہ نماز میں کلائیوں کو بچھانے سے منع کیا گیا تھا کہ نماز میں اپنی کلائیوں کو زمین پر نہ بچھا دو، بلکہ یہ کلائیاں نماز میں اٹھی ہوئی رہنی چاہیے جب ہم سجدے میں جائیں۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ اس طرح کتا بیٹھتا ہے، تم نماز میں کتے کی طرح اپنے کلائیوں کو نہ بچھاؤ۔ اور اسی طرح نماز میں جانوروں کی صفات اپنانے سے منع کیا گیا، یعنی نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، نماز میں جلدی جلدی کرنا۔ میں نے کہا تھا نا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ لومڑی کی صفت ہے۔ لومڑی ایک جگہ نہیں دیکھتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے، عجیب بے چینی رہتی ہے اس کو۔ اسی طرح نماز میں جلدی جلدی کرنا یہ مرغی کی صفت ہے۔ مرغی کیا کرتی ہے؟ ایک دانہ چگتی ہے، فوراً دوسرے دانے کی طرف، دوسرا چگتی ہے، فوراً تیسرے کی طرف، یعنی اس کو بھی چین و سکون نہیں رہتا۔ تو مرغی کی صفت سے، لومڑی کی صفت سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ نماز پورے وقار کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ ادا کیا کرو۔ اور نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا کہ نماز میں آنکھیں کھلی رکھنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جگہ بتا دی کہ قیام میں یہاں دیکھنا ہے، رکوع میں پیروں کو دیکھنا ہے، سجدے میں ناک کو دیکھنا ہے، قیدے میں گود میں دیکھنا ہے، یعنی آنکھیں کھلی رکھ کے نماز پڑھنا ہے۔ ہاں کبھی کبھار خشوع پیدا کرنے کے لیے، خضوع پیدا کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی پھر کھول لیے، کوئی مسئلہ نہیں،
مستقل مکمل پوری نماز آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھ سکتے، تھوڑی دیر بند کر لی پھر آنکھوں کو کھول دیا نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے، وہ الگ بات ہے۔ مکمل نماز آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ اور اسی طرح اتنی باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیوستہ جمعہ، اس سے پہلے اور اس سے پہلے کے جمعہ میں نے رکھی تھی کہ یہ سب اغیار کا طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آج بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کو مسلمان اپنائے ہوئے ہیں اور وہ غیروں کے، مشرکوں کے، مجوسیوں کے، یہود و نصارہ کے طور طریقے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو ان سے بچنے کے لیے کہا ہے، ان سے منع فرمایا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لیکن پھر بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور اگر کوئی آدمی ان کو اپنا قلبی دوست بنائے گا، اپنا ساتھی بنائے گا، ان کے طور طریقوں کو پسند کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے۔ یہ اللہ نے کہا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے۔ یہودیوں کے ساتھ دوستی کرو گے، ان کے طور طریقے کو پسند کرو گے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے۔ عیسائیوں سے دوستی کرو گے، ان کے طور طریقے کو پسند کرو گے، ان کے لباس کو پسند کرو گے، ان کی وضاحت کو پسند کرو گے، ان کی چال ڈھال کو پسند کرو گے، ان کی تہذیب اور تمدن کو پسند کرو گے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا ہے ظلم؟ غیروں کے طریقوں کو اپنانا، غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لانا، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ کفر کرنا، شرک کرنا، نفاق کرنا، بدعات و خرافات پر عمل کرنا، بیجا رسومات پر عمل کرنا، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ تو ایسے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا، ہدایت نہیں دیتا۔ اور ایک آیت شریفہ میں نے خطبے میں پڑھی جس میں اللہ نے صاف صاف لفظوں میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کے جیسے مت بنو، کافروں کے جیسے مت ہو جاؤ۔ تمہاری ایک الگ شان ہے، ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، تمہاری الگ پہچان ہے، ان کی الگ پہچان ہے۔ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، وہ لاکھوں کروڑوں کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ تم ظاہر سے بھی پاک ہو، باطن سے بھی پاک ہو، وہ ظاہر سے پاک ہیں، اندر سے گندے ہیں۔ تمہاری شان الگ ہے، تمہاری پہچان الگ ہے، اور غیروں کا مسئلہ الگ ہے۔ تو ان کے جیسے مت بنو، ان کے جیسے مت ہو جاؤ۔ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اور کون سی آیت چاہیے؟ قرآن پاک کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ایک آیت شریفہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا ہے تو مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ کرو۔
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جس نے حضرت آدم کو نہیں چھوڑا، حضرت حوا کو نہیں چھوڑا، اور کئی نبیوں کے پاس چلا گیا، کئی صحابہ کے پاس چلا گیا، کئی بزرگوں کو دھوکہ دے دیا، وہ شیطان تمہارے کام آئے گا، تمہارا ساتھ دے گا، اس کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہ آیت شریفہ کب نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ پہلے یہودی تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا، جیسے حضرت ثعلبہ، حضرت عبداللہ ابن سلام، یہ حضرات پہلے یہودی تھے، پھر اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام یہ یہودیوں کے عالم بھی تھے، تو سال ہا سال جس مذہب پر رہے ہوں، اچانک اس مذہب کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں، مکمل ختم ہو جائیں، یہ تو مشکل ہے نا۔ تو ان حضرات نے عبداللہ ابن سلام، حضرت ثعلبہ اور دیگر صحابہ جو پہلے یہودی تھے لیکن اسلام قبول کر لیا تھا، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم تورات کا مطالعہ کریں۔ تورات حضرت موسیٰ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے، کہ ہم تورات کا مطالعہ کریں، اور راتوں میں جہاں نماز میں قرآن پڑھتے ہیں وہاں ہم تورات بھی پڑھا کریں، آپ ہمیں اس کی اجازت دیجئے۔ یا کچھ اور چیزیں جو یہودیوں کی تھیں، ان صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ چیزیں ہمیں کرنے کی اجازت دے دیجئے، ہم ان کو بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہونا ہے تو مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ کرو۔ پہلے یہودی تھے، اب مسلمان ہو گئے، مکمل مسلمان بن جاؤ، یہودیت کو چھوڑ دو۔ پہلے عیسائی تھے، اب مسلمان ہو گئے، اب مکمل اسلام والے ہو جاؤ، عیسائیت کو چھوڑ دو۔ پہلے مجوسی تھے، اب مسلمان ہو گئے، مجوسیت کو چھوڑ کر مکمل اسلام والے ہو جاؤ۔ پہلے کچھ تھے، اب اسلام قبول کر لیا، اب مکمل اسلام والے ہو جاؤ۔ یہ بھی تھوڑا، یہ بھی تھوڑا، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں نا، باطل فرقوں کے بارے میں، باطل فرقوں اور مسلکوں کے بارے میں، کیا بھی سبھی جنے مسلمان آچنا، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی کریکٹ، وہ بھی کریکٹ، وہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں، نہیں چلے گا۔ ایک طریقے کو اپنانا ہوگا، ایک فرقے کو اپنانا ہوگا، ایک مسلک کو اپنانا ہوگا، ایک شریعت کو اپنانا ہوگا، ایک دین کو اپنانا ہوگا۔ اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی۔ اہل سنت والجماعت، احناف، دیوبند، یہ اہل حق فرقہ ہے، یہ سچا فرقہ ہے، اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس فرقے کے بارے میں کہا نا، میری امت میں 70 پر 3 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اہل سنت والجماعت، احناف، دیوبند، یہی فرقہ جنت میں جانے والا ہے۔
اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہمارے بزرگوں کی باتوں کی روشنی میں، ان کے اقوال کی روشنی میں، ان کے دلائل کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات پوری جرأت کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر میں کہہ رہا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے ساتھ شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، یہ اہل حق فرقے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مسائل، ان کے طور طریقے قرآن و سنت کے مطابق ہیں، صحابہ کے طریقے کے مطابق ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ 70 پر 3 فرقے ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، بقیہ جہنم میں جائیں گے، صحابہ نے پوچھا نا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جنت میں جانے والا کون سا ہے؟ نبی نے پہچان بتائی، نبی نے پہچان بتائی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو، یہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب آپ دیکھ لو کون سا فرقہ نبی کے طریقے پر ہے، کون سا فرقہ صحابہ کے طریقے پر ہے، کون سی جماعت نبی کے طریقے پر ہے، کون سی جماعت صحابہ کے طریقے پر ہے، کون سا ٹولہ نبی کے طریقے پر ہے، کون سا ٹولہ صحابہ کے طریقے پر ہے۔ آپ دیکھ لو، آپ تحقیق کر لو، آپ ریسرچ کر لو، کون نبی کی سنتوں پہ مر مٹنے والا ہے، کون نبی کی سنتوں کا ٹھٹا اور مذاق کرنے والا ہے، کون صحابہ کی قربانیوں کو اپنانے والا ہے، صحابہ کے نام پر مر مٹنے والا ہے، اور کون صحابہ کی زندگیوں کا مذاق کرنے والا، ٹھٹا کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کون ہے، دیکھ لیجئے۔ نمازوں کی پابندی کرنے والے کون ہیں؟ اسلامی لباس کو اپنانے والے کون ہیں؟ اپنے چہروں کو داڑھی سے سجانے والے کون ہیں؟ قرآن پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ حدیثوں پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ افراط و تفریط سے بچ کر، کمی اور زیادتی سے بچ کر اللہ کے نبی نے جو درمیانی دین دیا، اعتدال والا راستہ دیا، اس اعتدال والے راستے پر، درمیانی راستے پر چلنے والے کون ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے، پھر معلوم ہو جائے گا کہ کون سا فرقہ جنت میں جانے والا ہے اور کون سا فرقہ جہنم میں جانے والا ہے۔ دیکھو ایک ریل کی پٹری ہے، ادھر جائیں گے تو میسور جائے گی، ادھر جائیں گے تو بنگلور جائے گی۔ اب اس پٹری کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں نا، اگر ٹرین اس طرح جائے گی، اس طرف جائے گی تو وہ میسور جائے گی، اور اگر اس طرف جائے گی تو بنگلور جائے گی، اگر ادھر جائے گی کہیں اور جائے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے ہمیں پہچان بھی بتا دی کہ یہ راستہ ہے جنت کو لے جانے والا، اور یہ راستہ ہے جہنم میں لے جانے والا۔ اب ہمیں خود دیکھنا ہے کہ اس جنت والے راستے پر کون چل رہا ہے اور جہنم والے راستے پر کون چل رہا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت، نبی کو ماننے والے، صحابہ کی جماعت کو ماننے والے، یہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ احناف امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے، دیوبند، یہ تمام باطل فرقوں سے، بدعتیوں سے، غیر مقلدوں سے، مہدویوں سے، جماعت اسلامی والوں سے، ان سب سے الگ تھلگ ہونے والے، قرآن و سنت کے مطابق جو مسائل ہیں ان مسائل پر عمل کرنے والے، یہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہے۔ اور یہی فرقہ ناجی فرقہ ہے، اس لیے کہ یہ حضرات کوئی غلط مسئلہ نہیں بتاتے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی ایک مسلک کو، اہل حق مسلک کو
جب آپ تھام لیں، اس کا دامن پکڑ لیں تو اسی کے ہو کر رہ جائیں۔ کوئی حنفی ہے تو وہ حنفی ہی رہے، کوئی شافعی ہے وہ شافعی ہی رہے، کوئی مالکی ہے وہ مالکی ہی رہے، کوئی حنبلی ہے وہ حنبلی ہی رہے۔ آج حنفی ہے کل شافعی بن گیا، کل شافعی ہے پرسوں مالکی بن گیا، پرسوں مالکی ہے ترسوں حنبلی بن گیا۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک مسلک کو آپ نے تھام لیا جو حق مسلک ہے، اب اسی کے دامن کو تھام کر اپنی زندگی گزارنا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، جماعت میں بھی چلے جائیں گے اور علاوہ کھود کر اس میں بھی ناچ دیں گے، نہیں چلے گا۔ قرآن پاک کی تفسیر بھی سن لیں گے، جمعہ کے بیان کو بھی آ جائیں گے اور جا کر غلط سلط طریقے پر بھی عمل کر لیں گے، نہیں چلے گا۔ ایک طریقے کو اپنانا ہوگا، ایک شریعت کو اپنانا ہوگا، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور دے رہے ہیں۔ ابھی دیکھو گزشتہ محرم کے بیان میں کتنی وضاحت کے ساتھ مسائل کو بتایا گیا تھا کہ 5 کام محرم کے مہینے میں کرنے والے اور بہت سارے کام محرم کے مہینے میں نہیں کرنے ہیں، یہاں بھی بتایا گیا۔ اور دیگر مسجدوں میں، شہروں میں علماء نے جمعہ کے موقع پر بتایا، اس کے باوجود پورے ملک میں محرم کے مہینے میں علاوہ کھودا گیا، آگ کو ڈالا گیا، پنجے بٹھائے گئے، کئی سے غلط سلط کام کیے گئے۔ جس طرح غیر وہ مندروں میں وہ مورتیاں اٹھا کر اسے پھول ڈال کر گلی کوچوں میں پھرتے ہیں، اسی طرح کا منظر اس مرتبہ محرم میں نظر آیا۔ تصویریں بنا کر، مورتیاں بنا کر، وہ پنجے لگا کر، پھول ڈال کر، سروں پر رکھ کر، ناچ کر، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ اور آگ میں جب چلے ہیں، کئی لوگوں کے پیر جلے ہیں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، کہ اسلام نے کہا ہے کہ تم اپنے پیروں کو جلا کر ہاسپٹل میں بھرتی ہو جاؤ، تم اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ، اپنی جان کو نقصان پہنچاؤ۔ اسلام تو اپنی جان کی، اپنی صحت کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ میرے پاس کئی ویڈیوز موجود ہیں کہ لوگ چلے ہیں، نوجوان چلے ہیں، بچے چلے ہیں، بوڑھے چلے ہیں اور اپنے پیروں کو جلا لیا ہے اور ہاسپٹلوں میں بھرتی ہیں۔ اور ایک نوجوان جوش میں آ کر آگ میں کود گیا، اس کے پیر بھی جل گئے، ہاتھ بھی جل گئے، چہرہ بھی جل گیا، آنکھیں بھی خراب ہو گئیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ آگ سے نسبت مجوسیوں کو ہے، مجوسی آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، آگ سے منتیں سماجتیں کرتے ہیں۔ تم نے آگ جلا کر آگ میں کیوں کودا؟ تم نے آگ جلا کر آگ میں کیوں چلے؟ حضرت حسین کبھی آگ کے اندر چلے یا حضرت حسن اپنی زندگی میں آگ کے اوپر چلے؟ حضرت علی کبھی آگ کے اوپر چلے؟ خواہ حضرت علی کا نام لے کر، حضرت حسن کا نام لے کر، حضرت حسین کا نام لے کر، شہدائے کربلا کا نام لے کر آگ کے اوپر چلتے ہیں اور ان صحابہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ان صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، کبھی ان صحابہ نے یہ غلط کام نہیں کیے۔ تو جب کوئی صحیح بات معلوم ہو جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، یہ مسئلہ غلط ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، صحیح مسئلے کو اپنا لیں، غلط مسئلے کو چھوڑ دیں کہ آج تک ہمیں معلوم نہیں تھا، آج ہمیں معلوم ہو گیا، انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم اس غلط مسئلے پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ معلوم ہونے کے باوجود بھی انہوں جماعتاں والے جی، انہوں تبلیغ والے جی، انہوں ٹنڈے، انہوں کون کی، انہوں کدھر کی، انہوں ایسا چ بولتی سو۔ یہ مسئلہ سنی اور تبلیغ کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ تبلیغی اور بریلوی کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ
دیوبندی اور بدعتی کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ توحید اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ فرقوں سے تعلق نہیں رکھتا، اسلام اور کفر سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا گزشتہ جمعہ، شیعہ رافضی جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ عربی کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے کہ ہم بھی مسلمان ہیں تو صرف بول دینے کی وجہ سے کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ شیعہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، تو صرف ان کے بولنے کی وجہ سے کیا وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ قرآن پاک کی شان میں گستاخی کر کے کوئی مسلمان رہے گا؟ نبی کی شان میں گستاخی کر کے کوئی مسلمان رہے گا؟ صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے کوئی مسلمان رہے گا؟ حضرت جبرائیل کی شان میں گستاخی کر کے کوئی مسلمان رہے گا؟ امی جان کو برا بھلا کہہ کر حضرت عائشہ کو کوئی مسلمان رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا۔ ایران کے علاقوں میں ہماری کئی جماعتیں، علماء وغیرہ گئے ہیں، انہوں نے آ کر اپنی آنکھوں دیکھی گواہی دی ہے کہ ایران کے کئی علاقوں میں بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں، استنجا خانوں میں جہاں پیر رکھے ہوتے ہیں، ایک پیر پر حضرت صدیق اکبر کا نام لکھا ہوا تھا، دوسرے پیر پر حضرت عمر فاروق کا نام لکھا ہوا تھا، جہاں گندگی ڈالتے ہیں وہاں صحابہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس طرح کی گستاخی کرنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، قرآن پاک کو 40 پارے کہنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ حضرت جبرائیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل وحی لے کر حضرت علی کے پاس آنا تھا، لیکن وہ بھول کر غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور ان کو نبی بنا دیا۔ حضرت جبرائیل فرشتے وہ غلطی کر سکتے ہیں؟ اللہ کے قرآن نے کہا سورہ تحریم میں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے بھولتے بھی نہیں، فرشتے غلطی کرتے بھی نہیں۔ اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے۔ اب حضرت جبرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھول گئے، وہ غلطی کر دیے۔ حضرت علی کو نبی بنانا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ یہ شیعہ کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 3 صحابہ کے علاوہ سارے صحابہ کو نعوذ باللہ مرتد اور کافر کہتے ہیں۔ ان شیعہ سے، ان رافضیوں سے یہ پنجے بٹھانے آیا ہے، اور یہ علاوہ کھود کر آگ ڈال کر اس میں کودنا بھاگنا آیا ہے، اور سبیلیں لگانا، شربتیں بانٹنا، یہ سب شیعہ سے آیا ہے، رافضیوں سے آیا ہے۔ صحابہ سے، بزرگوں سے، قرآن سے، حدیث سے یہ ہمیں نہیں ملا، ان شیعہ سے ملا ہے، ان رافضیوں سے ملا ہے۔ اتنا کہنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی ان طریقوں پر عمل کرے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ تبلیغ والوں کا، جماعت والوں کا مسئلہ نہیں، یہ توحید اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ جماعت والوں کا مسئلہ نہیں۔ انہوں جماعت والے استے بول رہی سو، انہوں تبلیغ والے استے بول رہی سو۔ خواہ مخواہ جماعت والوں کو، تبلیغ والوں کو بدنام کیا ہوا ہے لوگوں نے۔ کبھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا ہم تبلیغ والے ہیں تو کیوں ہیں، ہم جماعت والے ہیں تو کیوں ہیں، اہل سنت والجماعت، احناف، دیوبند حقیقت میں کیا ہے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ ایک ایک بات آپ کے سامنے کھول کر رکھوں گا۔ جتنی غلط سلط باتیں لوگوں میں پھیلا رکھی ہیں سب غلط باتیں ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم سے۔ انہوں نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، انہوں اللہ کے ولیاں کو نہیں مانتے، انہوں مزاراں کے پاس نہیں جاتے، انہوں بزرگاں کو نہیں مانتے، انہوں فلاں نہیں کرتے، فلاں۔ کس نے کہا؟ میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نا، ہم جتنا اللہ کے نبی کو، صحابہ کو، بزرگوں کو، اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں کوئی اور نہیں مانتا۔ ہم جتنا اللہ کے ولیوں کی مزارات کے پاس جاتے ہیں اور جو کام کرنا ہے وہ کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا۔
تو اپنے ذہنوں کو پاک و صاف کریں، اپنے دل و دماغ کو پاک و صاف کریں، اور کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، منافقوں، جانوروں، شیطانوں اور باطل فرقوں کی مشابہت سے بچو۔ آج تقریباً 20 چیزیں میں لکھ کر لایا تھا جو مجھے بیان کرنا تھا کہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور ہمارے نبی نے کہا ہے، لیکن ایک بھی میں بیان نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ وہ 20 کی 20 چیزیں میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں گا کہ ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بتایا ہے۔ 2 سوال میں نے پہلے دیے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کی جگہ کو حرم کہا جاتا ہے۔ حرم کا مطلب وہ پاکیزہ اور مقدس جگہ ہے، وہاں چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی آپ نہیں کر سکتے، ایک چونٹی بھی آپ وہاں نہیں مار سکتے، ایک مچھر بھی آپ وہاں نہیں مار سکتے، اتنی پاکیزہ اور مقدس جگہ ہے۔ تو کتنی جگہ کو حرم کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے؟ تو روایتوں میں ایک بات ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے اور حضرت آدم علیہ السلام رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، تو شیطان یہاں بھی آ کر حضرت آدم کو بہکانے کی، پھسلانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو حضرت آدم کو اس کا ڈر ہوا کہ شیطان یہاں بھی آ کر مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے ایک گھیراؤ کیا، ایک بارڈر بنایا، اور اسی بارڈر کو حرم کہا جاتا ہے کہ جس بارڈر کا حضرت فرشتوں نے گھیراؤ کیا تھا، یہ کور کیا تھا، اس کور کرنے کی جگہ کو، بارڈر کو اللہ نے حرم بنا دیا کہ یہ حرم ہے۔ اور ایک روایت ملتی ہے کہ حجر اسود سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی، اور وہ چاروں طرف پھیل گئی۔ تو جہاں جہاں تک وہ روشنی پھیلی، اللہ کے نبی نے اسے حرم بنا دیا۔ پھر اور ایک سوال میں نے دیا تھا کہ خانہ کعبہ جو آسمانوں پر ہے، چوتھے آسمان پر، اسے بیت المعمور کہتے ہیں، فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں، تو اسے معمور کیوں کہتے ہیں؟ دنیا کے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، اسے بیت المعمور کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرات علماء نے لکھا ہے، معمور کا مطلب ہمیشہ آباد رہنا، ہمیشہ آباد رہنا۔ تو وہ خانہ کعبہ ہمیشہ فرشتوں کے طواف سے معمور رہتا ہے، آباد رہتا ہے، ہمیشہ آباد رہتا ہے، وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک مرتبہ فرشتے وہاں کا طواف کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا، اتنے فرشتے اس خانہ کعبہ کا، بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ ایک اور سوال دے کر جاتا ہوں، لوح محفوظ آسمانوں پر ہے، آپ سنتے آ رہے ہیں، وہ ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہر چیز محفوظ ہے۔ تو لوح محفوظ کتنا بڑا ہے، کیسا ہے، اور لوح محفوظ میں جو قلم چلتا ہے وہ قلم کیسا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ساری باتیں اور یہ 20 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آئندہ جمعہ پیش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا